بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس کو ایک تبدیلی کہتے ہیں، جس کو خوف کے بت توڑنا کہتے ہیں، اور جس کو ظلم اور جبر کے آگے سر کٹا کے لیکن جھکنا نہیں کہتے، اس تحریک کا نام ہے بنگلہ دیش کی اسٹوڈنٹ تحریک۔ بنگلہ دیش کے طلباء نے جو ایک تحریک رقم کی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ بنگلہ دیش کی عوام نے، بنگلہ دیش کے طلباء نے جو تحریک رقم کی ہے، وہ تحریک ہم نے آج تک پاکستان میں بھی نہیں دیکھی۔ بنگلہ دیش پاکستان سے جب الگ ہوا شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں، جب پاکستان میں ایک فسادات کا انبار لگا تھا، جس میں بیرونی طاقتوں نے پاکستان توڑنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ سر فہرست رہا، لیکن اب بنگلہ دیش بننے کے بعد شیخ مجیب الرحمن کی جو بیٹی تھی، ان کا 15 سالہ اقتدار کس طرح بنگلہ دیش کی عوام نے، بنگلہ دیش کے ان طلباء نے، ان اسٹوڈنٹ نے کس طرح اس کا 15 سالہ اقتدار خاک میں ملایا، اور اپنی انا جس میں اس نے ریاستی دہشت گردگی، ریاستی مشینریاں استعمال کر کے 300 سے زائد طلباء کو شہید کروایا، اور متعدد ہزاروں سینکڑوں جو طلباء تھے ان کو انہوں نے گرفتار بھی کیا، تشدد بھی کیا، لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جب قوم متحد ہو جائے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے بدلاؤ لانا ہے، ہم نے تحریک رقم کرنی ہے، چاہے ہماری جان رہے یا نہ رہے، تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا۔ شیخ حسینہ واجد کا تختہ بنگلہ دیش کی عوام نے الٹ دیا۔ اتنا بھی موقع نہیں ملا شیخ حسینہ واجد کو کہ وہ اپنی تقریر بھی ریکارڈ کرا سکتی۔ دم دبا کے بنگلہ دیش سے وہ بھاگی اور بھارت میں جا کے اس نے پناہ لی۔ یہ ہے عوام کی طاقت۔ یہ جو لوگ انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ملک میں، جو اشرفیہ کے نیچے بیٹھ کے عوام کو انقلاب لانے کی دعوت دیتے ہیں، اشرفیہ کے نیچے بیٹھ کے عوام کو اکسانے کی دعوت دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایسا ایک نمونہ ہے، ایک ایسا سلسلہ جاری ہوا بنگلہ دیش میں کہ بنگلہ دیش میں کرفیو لگانا پڑا، بنگلہ دیش میں آرمی کو آنا پڑا۔ ہمارے ملک میں ہر جگہ، ہر پارٹی، ہر ایک بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس اقتدار میں آئے، لیکن بنگلہ دیش کی طلباء یونین نے وہ کر دکھایا کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو 15 سال سے منتخب تھی، اس کا تختہ الٹا اور اپنی مانگیں پوری کرائیں، یہاں تک کہ آرمی کو بھی اس عوام کی طاقت کی آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آرمی کو بھی ان کی مانگیں پوری کرنی پڑی۔ صرف 45 منٹ آرمی نے، صرف 45 منٹ کا شیخ حسینہ واجد کو ٹائم دیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور ملک چھوڑیں۔ یہ ہے وہ عوام کی طاقت، وہ عوام کا غصہ، وہ عوام کا جذبہ اور وہ عوام کا اتحاد، جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش کی آرمی نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش آج دوسری بار آزاد ہوا۔ بنگلہ دیش میں یہ مسئلہ آیا کیسے تھا؟ بنگلہ دیش میں یہ مسئلہ اس لیے آیا تھا کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم چل رہا تھا۔ اس کوٹا سسٹم کے لیے طلباء نے احتجاج شروع کیا تھا کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے اور تمام طلباء کو میرٹ پہ نوکریاں دی جائیں، لیکن اس پہ جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی، عوامی لیگ کی جو بنگلہ دیش میں حکومت تھی، اس نے پوری مذمت کی اس کے آگے اور پوری کنڈے اپنے ڈالے کہ ان طلباء کو روکا جائے۔ لیکن یہ احتجاج صرف وہیں نہیں رکا، بلکہ یہ احتجاج اتنا طویل ہوا کہ پورے ملک میں یہ پھیل گیا۔ پورے ڈھاکہ کو اس نے تہس نہس کر دیا اس احتجاج نے۔ فورسز سے ان طلباء کو روکنے کی کوشش کی گئی،
ڈنڈے برسائے گئے, گولیاں برسائی گئی, طلباء کو شہید کیا گیا, لیکن طلباء کا جذبہ, طلباء کا جو ایک اعتماد تھا کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے چاہے ہماری جان چلی جائے. دیکھیں کوئی بھی تاریخ ہو, کوئی بھی انقلاب ہو, وہ خون مانگتا ہے, وہ جان مانگتا ہے, وہ قربانی مانگتا ہے. گھر بیٹھے کبھی انقلاب نہیں آتے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ابھی گزشتہ کئی دنوں پہلے میڈیا پہ وہ آئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کری تھی جس میں انہوں نے پاکستانی بینکوں کے حوالے سے اور پاکستانی اسلامک بینکوں کے حوالے سے جو بات چیت کر رہے تھے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انقلاب عوام لاتی ہے, کوئی لیڈر نہیں لاتا. یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سیاسی لیڈر ہیں, یہ اپنی سیاست کے لیے, اپنے مفادات کے لیے یہ عوام کو آگے لے کے, لیکن اگر انقلاب لانا ہے تو عوام کو, قوموں کو خود انقلاب لانا ہوتا ہے. دیکھ لے بنگلہ دیش میں قوموں نے خود انقلاب لایا, عوام نے خود انقلاب لایا. کسی پارٹی کے زیر سرپرست یہ اسٹوڈنٹ نہیں نکلے. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے, جتنے بھی, سب کے سب اپنی جو ان کی ایک بات تھی کوٹا سسٹم ختم کیا جائے, اور جو ان کے اوپر جو اس شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ اور یہ حکومت جو تھی بنگلہ دیش میں, اس نے جو سخت پالیسیاں بنائی ہوئی تھی, وہ تمام سخت پالیسیاں انہوں نے چیلنج کی اور سڑکوں پہ نکلے, احتجاج کیا, دھرنے دیے, ہڑتالیں کی. نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے نکلا. یہ ہوتا ہے احتجاج, یہ ہوتا ہے دھرنے, یہ ہوتی ہیں ہڑتالیں, یہ ہوتا ہے بدلاؤ. لیکن ہمارے ملک میں کس طرح کے حالات ہیں آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں. ہر دوسرا بندہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو یہی حالات اگر ہمارے ملک میں ہو گئے, اگر خدا نہ خواستہ یہی حالات ہمارے ملک میں ہو گئے تو کیا ہوگا. ہمارا ملک اس ایسی دلدل کی طرف جا رہا ہے. کراچی میں کوٹا سسٹم ہے. ایم کیو ایم نے ماضی میں, جماعت اسلامی نے ماضی میں کتنی آوازیں اٹھائیں, لیکن یہ کوٹا سسٹم نہیں ختم ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی جماعت, کوئی لیڈر یہ کوٹا سسٹم یا حکومت کے لگائے ہوئے یہ ٹیکسز, یہ کوئی جماعت نہیں ختم کرا سکتی. ختم یہ کرائے گی تو صرف عوام کرائے گی. جب تک عوام میں اتحاد نہیں ہوگا, جب تک عوام مضبوط نہیں ہوگی, جب تک عوام قربانی دینا گوارا نہیں کرے گی, تب تک یہ انقلاب نہیں آ سکتا. جس دن پاکستان کے عوام نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے قربانی بھی دینی ہے, جان کی, مال کی, اس دن انقلاب آئے گا. جب تک انقلاب نہیں آئے گا, جب تک ہماری قوم اس اشرافیہ کے نیچے بیٹھ کے ان کی منمانی, کے الیکٹرک کی منمانی, واٹر بورڈ کی منمانی, گیس والوں کی منمانی اور حکومت کی منمانی جس میں بے تحاشا ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, یہ برداشت کرتے رہیں گے, یہ بوجھ اٹھاتے رہیں گے, تب تک انقلاب نہیں آنا. جس دن عوام نے انقلاب کا سوچ لیا, اپنا دل و دماغ بنا لیا اور عوام متحد ہو گئی اور مضبوط ہو گئی, جان کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی تیاری جب عوام نے کر لی, اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا. اس دن پاکستان بدلے گا, اس دن دوبارہ پاکستان آزاد ہوگا. آج بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ آج بنگلہ دیش دوسری بار آزاد ہوا. کیوں انہوں نے بولا؟ ایک تو انہوں نے اس لیے بولا کہ عوام پہ اعتماد ہو, کیونکہ عوام اس ٹائم بہت بھڑک رہی ہے بنگلہ دیش کی. جتنی سرکاری عمارات ہیں یا عوامی لیگ کے دفاتر ہیں, ان کو بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیا. نقصان پہ نقصان ہو گیا اسٹیٹ کا. صرف کیا حکومت کی انا کی وجہ سے, حکومت کی ضد کی وجہ سے. لیکن آخر بہرحال کیا ہوا, حکومت کو گھٹنے ہی نہیں, حکومت کو یہاں سے بھاگنا بھی پڑا. یہ ہوتا ہے عوام کا انقلاب. وہ یہاں ہمارے ہاں جو انقلاب ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. مہنگائی کا بوجھ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ, پیٹرول مہنگا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ,
بجلی مہنگی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ، ہر چیز ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مہنگی ہے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ عوام اس بوجھ کے نیچے بدک بدک کے رو رہے ہیں، لیکن انقلاب لانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر یہ لوگ مسلط ہیں، یہ اشرافیہ مسلط ہے، اور ہم ان ظالم حکمرانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہم خاموش ہیں، یہی وجہ ہے۔ اگر یہی چیز اگر آپ دیکھ لیں، ماضی میں چلے جائیں، جب الطاف حسین نے اے پی ایم ایس او کی ایک تقریب رکھی، اے پی ایم ایس او کا ایک نام رکھا، انعقاد کیا، تو اس اے پی ایم ایس او میں کون لوگ تھے؟ آپ یہ دیکھیں، اس اے پی ایم ایس او میں طلبہ یونین تھی، اور اس طلبہ یونین نے کیا انقلاب لایا؟ اس طلبہ یونین نے یہ انقلاب لایا کہ کراچی میں ایک مہاجروں کا انہوں نے نام دیا۔ یہ انقلاب تھا، یہ الطاف حسین کا وہ انقلاب تھا پاکستان بننے کے بعد، جس میں الطاف حسین صاحب محنت کرنے کے بعد کامیاب ہوئے۔ یہ یاد رکھیے گا، الطاف حسین صاحب نے اپنا گھر برباد کیا، اپنے بھائی بہنیں، ماں باپ سب برباد ہوا، الطاف حسین صاحب کا بھی۔ اگر ان کی ماضی کی ہسٹری آپ دیکھیں تو انقلاب لانے کے لیے الطاف حسین صاحب کی بھی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ جو شخص 6 سال تک ایک 50 میرے خیال سے، جو شخص 6 مہینے تک ایک 50 پہ اپنی تحریک چلاتا رہا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ گھروں گھروں میں جا کے تحریک چلاتا رہا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی دے کے ہی انہوں نے ایک اے پی ایم ایس او کی مضبوط جماعت بنائی، جو ایم کیو ایم میں تبدیل ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تحریک کا حصہ تھے وہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی، قربانی دی، اپنی جان پہ کھیل کے، اپنے گھر والوں کی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے ایک تحریک چلائی۔ کوئی عام طریقے سے کوئی آزادی، کوئی عام طریقے سے کوئی لیڈرشپ، کوئی عام طریقے سے کوئی تحریک نہیں چلتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے وہ قربانی دی، انہوں نے اپنا ایک نام پھر بنایا کراچی میں، اور کراچی کو ایک حق دیا تھا کراچی کا، جو کہ ایک قابل تعریف تھا۔ لیکن اس کے بعد کس طرح اس اتحاد کو بھی توڑا گیا، وہ شرپسند عناصر جنہوں نے اس ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کو توڑ کے رکھا، ان کے لوگوں کو خریدا، ان کے لوگوں کو لالچ دی، ان کے لوگوں کو الگ الگ پارٹیاں بنائیں۔ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب تک انسان کے اندر، قوموں کے اندر اتحاد ہوتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن جب ان کے اندر اتحاد، بھائی چارہ، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، جب وہ ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، جو ابھی ایم کیو ایم کا حال ہے کہ ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم حقیقی، اس سے پہلے پی ایس پی، فاروق ستار صاحب کی اپنی پارٹی۔ یہ کیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف لالچ کی وجہ سے ہوا، یہ کوئی اتحاد نہیں تھا، صرف لالچ دلوں میں تھی، اس کی وجہ سے یہ سب حال ہوئے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں بنگلہ دیش سے، ہمیں سری لنکا کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات نہ ہوں، ہمارا ملک کہیں ڈیفالٹر نہ کر جائے، ہماری عوام کہیں حکومت میں نہ چڑھ دوڑے، ہمارے قبائلی کہیں فوج کو نشانہ نہ بنانے لگ جائے، جیسے ابھی بلوچستان میں ہوا، جیسے کے پی کے میں بنوں میں ہوا۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ حالات نہ پیدا ہوں۔ اس کے لیے ہمارے اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ عوام اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے اور وہ ایسے حالات ہو جائیں جیسے بنگلہ دیش کے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا اور غور و فکر کرنی چاہیے، تمام حکمرانوں کو مل کے، تمام عدلیہ کو مل کے، تمام اداروں کو مل کے اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ عوام کو کس طرح ریلیف دیا جائے، کون سے وہ پوائنٹ ہے جن کو اٹھا کے عوام کے لیے ریلیف نکالا جائے، اشرافیہ پہ ٹیکس لگایا جائے، غریبوں کو ریلیف دیا جائے۔ آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگاتے، غریبوں پہ ٹیکس لگا کے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اشرافیہ پہ لگائیں، لاکھوں نہیں، یہ کروڑوں اور اربوں کما رہے ہیں، جن کے باہر جائیدادیں ہیں، جن کے باہر کاروبار چل رہے ہیں، جن کے پاکستان میں بے تحاشا کاروبار ہے، ان کو بے تحاشا ٹیکس لگا سکتے ہیں آپ۔ یہ تو اربوں روپے کما رہے ہیں مہینوں کے،
ان کے اوپر ٹیکس آپ لگائیں اور عوام جو غریب عوام ہے ان کو ریلیف دیں، ہاسپٹل کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، اور بہت سے انداز ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو ریلیف دیں۔ یہ جو اشیاء اتنی مہنگی ہے ان کو نیچے کر کے ان کو ریلیف دیں۔ ہر چیز آئے روز بروز بڑھتے جا رہی ہے، مہنگائی کی شرح 18 سے 25-30% تک پہنچ رہی ہے۔ 7-8% یا 11% تو اب ہے ہی نہیں، اب 18%، 19% پہ جا رہی ہے۔ یہ کیسے کم ہوگی؟ جب تک حکومت کو یہ ایک پروگرام دینا پڑے گا، کہ ایسا پروگرام دینا پڑے گا جس میں غریب کو ریلیف ہوگا اور معاشی استحکام کے لیے امیروں سے ٹیکس لینا پڑے گا، جب جا کے پاکستان میں ایک استحکام آئے گا، تبھی استحکام پاکستان بنے گا۔ ایسے نام لکھنے سے استحکام پاکستان نہیں بنے گا۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، اعلیٰ حکام کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان میں ایک ایسا نظام ہو جس میں تمام جماعتوں کو یکساں مواقع بھی فراہم ہوں، اور مل بیٹھ کے باہمی رضامندی سے ہر جماعت اپنی ملک کی خدمت کرے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام کو آگے آنا پڑے گا۔